الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 28 ہے اور سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 6 سے ہم شروع کریں گے، جس کے مطابق کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، نہیں ہوتی کوئی سرگوشی 3 آدمیوں میں مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے۔ یعنی کوئی آدمی آپس میں سرگوشی کرتے ہوئے یا مسلمانوں کے خلاف یا کسی کے خلاف بھی کوئی پلاننگ کرتے ہوئے یہ بات نہ سمجھے کہ اس کے بیچ میں بات ہے، تیسرا کوئی سن نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیسرا موجود ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود ان کے ہر معاملے، ہر بات، ہر سرگوشی سے واقف ہے، اور نہ 5 میں مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے۔ یعنی 3 4 5 6 جتنے بندے بھی بات کر لیں، آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں، ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی سرگوشی سن رہا ہے۔ پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ اور نہ زیادہ میں مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں وہ ہوں، پھر وہ انہیں آگاہ کرے گا جو کرتوت وہ کرتے رہے قیامت کے دن۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں اسلام کے خلاف سرگوشیوں سے روکا گیا، پھر دوبارہ وہی کرتے ہیں جس سے انہیں روکا گیا، اور سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ، ظلم اور رسول کی نافرمانی کے بارے میں، اور جب آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو آپ کو اس طرح سلام دیتے ہیں جیسے اللہ نے آپ کو سلام نہیں دیا، اور وہ کہا کرتے ہیں آپس میں کہ اگر یہ سچے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، کافی ہے انہیں جہنم، اس میں داخل ہوں گے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آگے بیان فرمایا جاتا ہے، یعنی کہ آیت نمبر 8 میں، اے ایمان والو، جب تم خفیہ مشورہ کرو تو مت خفیہ مشورہ کرو گناہ، زیادتی اور رسول کریم کی نافرمانی کے متعلق، بلکہ نیکی اور تقوی کے بارے میں مشورہ کیا کرو۔ یعنی حکم دیا جاتا ہے کہ آپس میں بات چیت کرنے میں بھی خیال رکھا جائے کہ ہم کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، مختصر یہ کہ ہمیں نیکی کا حکم دینا چاہیے اور برائی سے روکنا چاہیے۔ آیت نمبر 6 کی تفسیر کے مطابق اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو آیات کا انکار کرتے ہیں، ان کو حق تسلیم نہیں کرتے۔ یہ خیال رہے کہ فرق ہے، ترک احکام سے انسان گناہ گار ضرور ہو جاتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا، البتہ اگر احکام الہیہ کا انکار کرے اور ان کی حقانیت کو تسلیم نہ کرے تو یقیناً کافر ہوگا۔ اگلی آیت کے مطابق کفار اور منکرین احکام الہی کا جو انکار کرتے ہیں وہ ان کے خلاف ورزیاں کرتے ہیں، شاید ان کی نظروں میں یہ غیر اہم باتیں ہیں جن کو محفوظ نہیں رکھا جاتا اور فراموش کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان تمام حرکتوں کو گن گن کے محفوظ رکھا ہے۔ جو یہ لوگ فراموش کر چکے ہیں، یعنی کہ بھول چکے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں قیامت کے دن جب انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ان کے ایک ایک کرتوت پر انہیں آگاہ کر دیا جائے گا۔ یعنی دنیا میں جو کچھ وہ صحیح اور غلط کیا کرتے تھے ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اگلی آیت کے مطابق منافقین اسلام کی روز و فزوں ترقی سے بڑے ہرساں رہا کرتے تھے، ان میں یہ ہمت تو نہ تھی کہ کھل کر مسلمانوں کی مخالفت کرتے، لیکن ان کا حبس باطن انہیں اسلام کے خلاف سازشیں کرنے اور منصوبے بنانے میں مصروف رکھا کرتا تھا۔ جہاں کہیں 3 4 5 مل کر بیٹھے رازداری سے مسلمانوں کو پریشان کرنے اور ان کی بڑھتی ہوئی طاقت کو مفلوج کرنے اور ان کی صفوں میں انتشار اور فراق پیدا کرنے کے لیے خسر پھسر شروع کر دیتے، اور یہ خیال کرتے کہ ان کی سرگوشیوں کی کسی کو خبر نہیں، ان کی سازشوں پر کوئی آگاہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی تمام غلط فہمیوں پر متنبہ فرمایا کہ تم سراسر غلط فہمی میں مبتلا ہو، تم جہاں کہیں بھی ہو، تمہاری تعداد چاہے کتنی بھی ہو، تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں تمہاری سرگوشیوں کو خوب سن رہا ہوتا ہوں، قیامت کے روز تمہاری ایک ایک شرارت پر تمہیں آگاہ کر دیا جائے گا۔ اگلی آیت کے متعلق کہ یہود اور منافقین کی یہ عادت تھی کہ جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے تو الگ
بیٹھ کر سرگوشیاں کرنے لگتے، اس اثناء میں مسلمانوں کی طرف بار بار دیکھتے اور اشارے کرتے کہ ان کا مقصد یہ ہوتا کہ مسلمان یہ خیال کریں کہ یہ لوگ ان کے بارے میں مشورے کر رہے ہیں، ان کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو ان کے اس طریقہ سے بڑی وحشت ہوتی، چنانچہ صحابہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بارہا شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو ایسا کرنے سے ٹوکا، لیکن وہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئے۔ ہر جگہ ان کی سرگوشیوں کا سلسلہ جاری رہا، جہاں کہیں وہ دو چار مل کر بیٹھتے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف صلاح مشورہ کرنے لگتے۔ اگلی آیت کے مطابق یہودی جب خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تو اس طرح سلام عرض نہ کرتے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو سلام فرمایا، یہ جس طرح اس نے اہل ایمان کو دربار نبوی میں حاضری کے آداب سکھائے، بلکہ ان کا حبس باطن انہیں تہذیب و شائستگی سے کی حدود سے بھی باہر نکال لے جاتا، اور وہ بجائے سلامتی کے دعا عرض کرنے کے السلام علیکم کہتے، یعنی جس طرح مختصر سا جملہ آج کل ہم لوگوں نے پکڑا ہوا ہے کہ مختصر سا پورا بھی سلام نہیں کیا، بلکہ مختصر سا السلام علیکم کہہ کے عرض کر کے یا سلام کہہ کے آگے چل پڑے، تو یہ طریقہ کار غلط ہے، یہودیوں کا تھا، تو ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ وہ تو یہودی تھے، جان بوجھ کر ایسا کرتے تھے کہ دعا کی بجائے بد دعا کر دیا کرتے تھے، جس سے عام آدمی یعنی السلام کا معنی موت ہے، وہ ان الفاظ کا تلفظ اس طرح کرتے کہ عام آدمی ان کی حباست پر خبردار نہ ہوتا۔ ایک دن وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہا، السلام علیکم یا ابا القاسم۔ حضور نے حسب معمول ارشاد فرمایا، وعلیکم، اور تم پر بھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہیں سن رہی تھی، انہوں نے غصہ سے فرمایا، السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم، اے مردودو تم ہلاک ہو، تم پر خدا کا پھٹکار اور غضب ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سے فرمایا، مالا یا عائشۃ علیک بالرفق و ایاک والعنف والفحش، اے عائشہ صبر کرو، نرمی سے پیش آؤ اور بد کلامی نہ کرو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے غور نہیں فرمایا کہ انہوں نے کیا بکا ہے؟ فرمایا، میں نے جواب میں کہہ دیا، یا وعلیکم، اور تم پر بھی موت آئے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کا انہوں نے سلام کیا تھا اسی طرح کا ان کو جواب دیا۔ بیان فرمایا جاتا ہے کہ یہود ایسی بد زبانی اور گستاخی کرتے، پھر ایک دوسرے سے یہ کہتے کہ اب ہمیں یقین آ گیا ہے کہ یہ نبی نہیں، اگر یہ نبی ہوتے اور ہم ایسی گستاخی کرتے تو خدا کا غضب فوراً ہمیں تہس نہس کر کے رکھ دیتا، ہم ایسی گستاخیاں کرتے ہیں اور وہ ہماری تو کبھی نکسیر تک نہیں پھوٹی، ہمیں تو کبھی ہلکا سا درد سر بھی نہیں ہوا، معلوم ہوا کہ یہ خدا کے نبی نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ ان گستاخیوں کی پاداش میں تمہارا ٹھکانہ جہنم بنا دیا گیا ہے، تمہیں پکڑ کر اس میں دھکا دے دیا جائے گا، ہمیشہ اس میں جلتے رہو گے، تڑپتے رہو گے۔ جو میرے محبوب کے گستاخ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اس میں نہ ایک لمحہ آرام ملے گا اور نہ اس سے باہر نکلنے کی کوئی امید باقی رہے گی۔ اس لیے اگلی آیت کے مطابق ایسی سرگوشیاں ممنوع ہیں جن میں کسی گناہ کے بارے میں مشورے ہوں، لوگوں کو اذیت پہنچانے کے لیے تجاویزیں سوچی جائیں، یا اللہ کے رسول کی نافرمانی اور مخالفت کے لیے اسکیمیں تیار کی جائیں۔ مسلمانوں کو کسی ایسی میٹنگ میں شریک نہیں ہونا چاہیے، البتہ اگر کسی نیک کام کے لیے، کسی مفید بات کے لیے باہم مل کر صلاح مشورہ کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے غلاموں کو آداب مجلس کی بھی تعلیم دی۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم 3 آدمی اکٹھے بیٹھے ہو تو تیسرے آدمی کو چھوڑ کر 2 آپس میں سرگوشی نہ کرو۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے، لیکن یقین کریں اگر آپ ثواب حاصل کرنے کے لیے سنیں گے تو آپ کو یہ بہت چھوٹی لگے گی۔ اس کو لائک اور شیئر کر دیا کیجیے اور مکمل ویڈیو دیکھا کیجیے۔ اللہ حافظ۔